دیکھیں، میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو استعمال کرتے ہیں اسلام کو ذاتی مفادات کے لیے، ووٹ لینے کے لیے۔ یہ میرا ایمان کا حصہ ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے پھر بڑی تفصیل کے اندر اپنی تاریخ پڑھی ہے، پھر اپنے اسلام کی، پھر سب سے جس کا میرے اوپر سب سے زیادہ اثر پڑا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بڑی تفصیل میں پڑھی ہے۔ تو میں جب یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ ایک دنیا کی تاریخ میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا، اس سے بڑا کبھی انقلاب نہیں آیا، اور ہمارے نبی واحد پیغمبر تھے جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ساری دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں وہ فنومنا ہے، جب وہ آئے اور وہ جب گئے دنیا سے، اور وہ پھر کیسے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی اس وقت کی، کیسے وہ جن کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی چند سالوں کے اندر دنیا کی امامت کرنی شروع کر دی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اس کو سمجھیں۔ ہم صرف جمعے کے خطبے پہ جا کے سن کے آ جاتے ہیں باہر، ہماری زندگی میں دین کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے حالات برے ہیں۔ جب تک وہ جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے قرآن میں کہ ان کی زندگی سے سیکھو، اللہ کو تو وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے آپ اللہ کو، وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ قرآن شریف ہماری بہتری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ اس کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کی بہتری ہے۔ اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں، ان کی شریعت پہ چلتے ہیں، تو آپ ایک چھوٹا آدمی ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ تو وہ جو قرآن میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جو نعمتیں بخشیں، وہ آپ 5 وقت مانگتے ہیں، وہ سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے اپنے حبیب کو بخشی، تو ان کے راستے پہ بتا رہے ہیں، آپ ہر روز نماز میں ان کا راستہ مانگتے ہیں۔ تو جب علی امین نے یہ بات کی کہ ہمیں خوددار قوم بننا چاہیے، یہ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، ایک چھوٹا سا انسان غیرت مند ہو جاتا ہے۔ پیسے والے آدمی جو کسی کے سامنے جھکتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک مزدور بھی جب غیرت مند ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ جو انقلاب آیا تھا اتنا بڑا، جو یہ مدینہ کا انقلاب آیا تھا، اس کی 2 چیزیں تھیں، اس کی بنیاد 2 جگہ پہ رکھی گئی تھی۔ ایک تو انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا، ایک سسٹم دیا، ایک عدل اور انصاف کا نظام لیا۔ انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ جس معاشرے میں جو حضرت علی کا قول ہے نا، ظلم کا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ نا انصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ جو پاکستان میں ہے کہ بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کے اوپر ہیں، قانون کی بالادستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے۔ تو وہ جب تک وہ یہ بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں این آر او دے دو اور باقی غریبوں کو پکڑو، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں انصاف قائم کیا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر قانون نہیں تھا، جدھر انصاف نہیں تھا، جدھر طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے دوسرا۔ اور دوسری چیز تھی، انہوں نے انسانوں کے کیریکٹر کو اٹھایا، کیریکٹر بلڈنگ کی نیشن کی۔ صادق اور امین، سچا اور ایماندار، وہ کیریکٹر سے وہ لوگ اٹھے،
کبھی بھی جھوٹے لوگ، ڈرپوک لوگ بڑے قوم نہیں بنا سکتے. سچے لوگ، دلیر لوگ، جو اللہ میں، جو لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ، غیرت مند لوگ، وہ صرف بڑی قوم بنتا ہے. اور وہ ثابت ہے، مدینہ کی ریاست میں وہ ثابت ہوا ہے کہ دیکھتے دیکھتے یعنی جنگ بدر کے 11 سال بعد تو ایک سپر پاور گری اور 13 سال کے بعد دوسری گری ان کے سامنے. تاریخ کا حصہ یہ. تو میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کو، ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنا کیریکٹر ٹھیک نہ کریں. ہم بھی صادق اور امین نہ بنیں، سچے اور امانت دار نہ بنیں، انصاف کرنے والے نہ بنیں، کبھی قوم بڑی نہیں بن سکتی. جو مسلمان جب پھیلے تھے ساری دنیا میں تو لوگ ان کے کیریکٹر سے متاثر تھے. انڈونیزیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی، وہ ان کے تاجروں کے کیریکٹر سے لوگ مسلمان ہو گئے. اس لیے ہم بھی پاکستانی، اور میں کیونکہ ہماری اکثریت نوجوانوں کی ہے، میں مسلسل اپنے نوجوانوں کو اس چیز سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. ہمیں یہ خطہ وہ ہے جس میں سب کچھ دے دیا اس نے، لیکن ایک ہمیں کیریکٹر چاہیے ایک عظیم قوم بننے کے لیے. سچے لوگ، سچائی. یہ جو علی امین بات کر رہا تھا کرپشن کی، جو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے سامنے، پیسے مانگتا ہے کسی سے، اس کی دنیا عزت نہیں کرتی. جب کسی کو کوئی رشوت دیتا ہے تو اس کی غیرت جاتی ہے، جو رشوت لیتا ہے اس کی غیرت جاتی ہے. میں جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گے، وہاں اس طرح اخبار پڑا ہوتا ہے، لوگ پیسے ڈالتے ہیں اخبار، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. کبھی وہاں سوچتے بھی نہیں کوئی دھاندلی ہوگی الیکشن میں. ہمارے یہاں پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ہو رہا ہوتا ہے، پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں تو آتا ہے سیدھا ووٹ ڈال کے چلا گیا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. کوئی کہتا نہیں دھاندلی ہوئی. کہیں دیکھ لیں یورپ میں الیکشن ہوتا ہے، کہیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے دھاندلی کا. ہماری الیکشن سے پہلے ہماری گھنٹوں میٹنگ یہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ ووٹر کو کیسے نکالنا ہے، دھاندلی کیسے روکنی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر اربوں اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا، اور وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. اس لیے جو جب تک اگر ہم نے بڑی قوم بننا ہے، عظیم قوم بننا ہے، وہ جو ہمیں بننا تھا، جو یہ بہت بڑا پاکستان کا کانسیپٹ تھا. تو میں صرف آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ ایک تو سسٹم کے اندر ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کی، سارے مافیاز کے خلاف، یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور دوسری، قوم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اللہ کی قرآن میں آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنا کیریکٹر نہیں بدلتا. اب جی یہ جو بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا، ہماری آبادی جب پاکستان بنا تھا، اور اب ہماری آبادی جب پاکستان بنا تھا تو 4 کروڑ سے بھی کم تھی. آج پاکستان کی آبادی 22 کروڑ پہ پہنچ گئی، اور جس ریٹ پہ اب بڑھ رہی ہے تو ہمیں جو اتنی زرخیز زمین کے باوجود ہم نے پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے. 40 لاکھ ٹن. اس بار ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم اس بار ہماری پیداوار ہوئی. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہے. ہم وہ چیزیں، دالیں امپورٹ کرتے ہیں، سارا جو ہمارا گھی ہے تقریباً 70-80% وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں. اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یہاں بھی مہنگائی آ گئی. اس لیے ہمارے پاس اب آج جدھر ہم کھڑے ہیں اور جس طرح آبادی بڑھی ہے، اس کو تو ایک تو چیز یہ کہ ہم نے اپنی
بنیادی ترین پرائمری ایجوکیشن کے اوپر زور لگانا ہے، اور جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اب۔ 2 چیزوں سے آبادی کی سپیڈ نیچے آتی ہے، ایک بنیادی تعلیم دیں بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، اور دوسرا جو بنیادی ہیلتھ کیئر ہے، جو نیچے جو پرائمری ہیلتھ کیئر جسے کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کریں۔ تو وہ تو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کیسے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے اناج دینا ہے، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کا پیٹ پالنا ہے، اور ہم نے کیسے اگر اسی طرح آبادی بڑھتی رہی اور اتنی پیداوار ہماری رہی تو آگے جا کے یہاں تو بہت بھوک ہوگی پاکستان میں، کیونکہ باہر اگر اسی طرح باہر بھی جو قیمتیں بڑھی ہیں، یہ 20 سال کے بعد کبھی اتنی تیزی سے انفلیشن یعنی قیمتیں نہیں بڑھی کموڈیٹیز کی، کھانے پینے کی چیزوں میں، جو اس 1 سال کے اندر بڑھی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم خود اپنی ساری اس ملک میں اناج اگا سکیں تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا اگر دنیا میں قیمتیں اوپر جائیں، لیکن اگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو ہمیں فرق پڑے گا، اور پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ